ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المشکل کشا تنظیم کی جانب سے الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے آج مکہ شریف میں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے فقیر حاضر ہے، اور میں شیخ مولانا شاہی آپ کی درمیان ایک ایسا مسئلہ پیش کر رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی پرندے اڑ رہے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پرندے ہیں جو دیکھیے یہ پرندے ابابیل ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ابابیل پرندے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جب سے یہاں پر آیا ہوں ماشاءاللہ یہ ابابیل پرندے اسی طریقے سے خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہیں۔ اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پرندے بالکل 2 انگل برابر ہیں۔ جب خانہ کعبہ کو فتح کرنے کے لیے صحابہ اکرام کی کمی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ میری مدد فرما خانہ کعبہ کو فتح کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ابابیل پرندے کے، جبکہ صرف 2-2.5 انگل کا ہی ہے، چھوٹا سا ہے، یہ دکھ بھی نہیں رہا ہے دیکھیے ہر طرف، تو اس ابابیل کے پنجوں میں اور چونچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی کنکڑیاں پتھر اپنے پنجوں میں اور اپنی چونچوں میں دبائے اور دشمنوں پر اوپر سے اڑتے ہوئے آسمان سے نیچے ان کے سروں پر ڈالیں، جس سے وہ ہلاک ہو گئے، اور الحمدللہ اللہ کے رسول کی فتح ہوئی، مکہ شریف فتح ہوا۔ تو یہ ان کی آج بھی میں نے پورے مکہ شریف میں ماشاءاللہ اور مدینہ شریف میں دورہ کیا ہے، وزٹ کی ہے، تمام زیارتیں کی ہیں، لیکن یہ ابابیل مکہ اور یہاں پر کعبۃ اللہ کے علاوہ کہیں نہیں دکھتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ صرف یہیں دکھتی ہیں، اور ہر وقت 24 گھنٹے یہ طواف کی شکل میں رہتی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اڑتی رہتی، میں خود گواہ ہوں، میں نے ان کو کبھی بیٹھتے نہیں دیکھا، کہیں پر بھی یہ بیٹھتی نہیں ہیں، اور یہ اڑتی ہی رہتی ہیں، اور بہت ہی پھرتی میں اڑتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیے ہر وقت خانہ کعبہ کی طرف چھوٹی چھوٹی سی ہیں، میں آپ کو صحیح سے دکھا بھی نہیں پا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی سے دیکھیے ماشاءاللہ یہ آ گئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی پرندے ہیں ابابیل، اس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، تو یہ خانہ کعبہ کی چاروں طرف رہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے آپ چھوٹی چھوٹی سی ہیں، اور خانہ کعبہ میں ماشاءاللہ یہ ہر وقت یہ آئی، تو یہ طواف ہی کرتی رہتی ماشاءاللہ۔ اللہ کی نعمت دیکھیے۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب مکہ شریف یا مدینہ شریف میں جس کو آنے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو واقعی یہاں دکھتا ہے کہ اے مسلمانوں ہم کیا ہونا چاہیے اور آج ہم کیا بنے ہوئے ہیں۔ خصوصاً ہندوستان کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو میں یہ گزارش کرتا ہوں، خصوصی اپنے شہر کے شاہجہاں پور کے، جہاں سے میں رہنے والا ہوں ماشاءاللہ، تو الحمدللہ میں یہاں جب آیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ واقعی اللہ نے ایمان والوں کو کتنی بڑی فضیلت دی ہے، اور جب یہاں پر جو زیارت کے لیے آتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے، طواف کرنے جاتا ہے ماشاءاللہ، تو وہ جب واپس اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے گھر آتا ہے تو وہ ایسے واپس کیا جاتا ہے اس مقدس زمین، اس مقدس مقام پر سے، کہ جیسے کوئی ماں سے بچہ پیدا ہوا اور وہ بے عیب ہے اور بالکل پاک صاف ہے، ذہن سے، دماغ سے، نظر سے اور نیت سے۔ تو یہاں کا جو بندہ آتا ہے تو واقعی یہ میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ دنیا داری ساری بھول جاتا ہے، گناہوں سے رو کے توبہ کرتا ہے، سارے گناہ اس کو احساس کروا دیے جاتے ہیں کہ جو تم نے گناہ کیے ہیں، اس گناہ کی تم جس طریقے سے ہو سکے توبہ کر لو، اور یہ جنت کا دروازہ ہے ماشاءاللہ۔ خانہ کعبہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جنت کا دروازہ، تو یہ سب چیزیں احساس کرواتی ہیں کہ یہ جنت کا دروازہ۔ اے مسلمانوں، اگر ہم لوگ مشکل بنا رکھیں ہیں تو یہ مشکل ہے، دور ہے، اور اگر ہم آسان بنا دیں تو انشاءاللہ یہ آسان بھی ہے، ہم اس تک پہنچنے میں کوئی دور نہیں ہے۔
اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں الحمدللہ روضہ مبارک میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جہاں پر ریاض الجنہ ہے وہ بھی ایک جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے، تو ہم لوگوں کو حاصل کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، آج میں نے دیکھا ہے کہ بہت ضعیف یہاں پر آتے ہیں، ضعیف آتے ہیں، اور وہ ضعیف ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے چل بھی نہیں سکتے، 50 60 70 سال 80 سال کے، اور ان کی جوانی ایسی رہتی کہ وہ جوانی میں بہت کچھ اپنی رقم اپنی کمائی کو ایسے ضائع کرتے ہیں جیسے بہت ہی پانی کی طرح بہاتے ہیں مسلمانوں، اور جوانی بھی اپنی پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ بہت سی ایسی عیب اپنے پال لیتے ہیں، بہت سے ایسی خرافات ہیں، بہت سے ایسے عیب پال لیتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان اپنی جوانی کو بہت زیادہ خراب کر لیتا۔ پھر جب وہ 50 60 70 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تب تو انہیں ہوش آتا ہے کہ کاش میں بھی اب چلو عمرہ کر لیں یا حج کر لیں یا نمازی بن جائیں یا داڑھی باشیرہ ہو جائیں۔ اے مسلمانوں، وہ وقت تمہارا اب مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اس میں نہ تم اپنی کثرت سے نہ تمہاری ہڈیاں ساتھ دیتی ہیں، نہ تمہارے جسم کی طاقت رہ جاتی ہے، نہ تمہارے اندر قوت رہ جاتی ہے۔ پھر تم دوسرے کے سہارے پر اگر کر بھی لیتے ہو اپنی دولت کے بوتے پر، تو دوسرے کے سہارے ویل چیئر پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو یہاں پر جاتے ہیں۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہاری جوانی تم کو اللہ نے دی ہے، ایک نئی جب جوانی ملتی ہے تو بہت ہی طاقت ہوتی ہے۔ ہم 50 میل بھی چل سکتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو ہم 2 قدم نہیں چل سکتے۔ تو یہاں پر طواف کیا جاتا ہے، یہاں پر صفا مروہ میں دوڑ لگائی جاتی ماشاءاللہ۔ تو یہ سب جوانی کا کام ہے مسلمانوں، یہ جوانی کا کام ہے۔ اگر تم جوانی کا بعد ہوگے، تمہارے پاس حیثیت ہے الحمدللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رقم دیا ہے، تم کو حیثیت دیا ہے، تو اپنی جوانی کو ضائع مت کرو، اپنی جوانی کو استعمال کرو اور عبادت میں لگاؤ۔ اور جوانی کی عبادت الحمدللہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب میں نے یہاں آیا، اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں جوانی میں آج عمرہ کرنے آیا ہوں۔ میں نے زیارتیں کی ہیں مکہ مدینہ شریف کی، کوئی بھی ایسی الحمدللہ جگہ نہیں بچی جو مقدس زمین تھی، مقدس مقام تھا۔ میں نے ہر مقدس مقام کی زیارت کی ہے۔ ان پیاسی آنکھوں نے دیکھا ہے، بہت احساس کیا ہے کہ واقعی زندگی کیا ہے۔ مسلمان کی زندگی یہ زندگی نہیں ہے کہ جھوٹ فریب میں، لے ماری میں، دھوکہ فریب میں نکال دیں اور ایک وقت بھی نماز نہ پڑھیں۔ کچھ لوگوں کو تو یہ حالت ہے کہ انہیں نہ وضو کا طریقہ زندگی بھر آتا ہے، نہ غسل کا طریقہ آتا ہے، نہ مسلمان کبھی قرآن پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی وہ اپنے آپ کو یہ احساس کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے بادشاہ ہیں، جو حبیب ہیں اپنے خدا کے، تو وہ ان کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے کبھی احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں اتنی مقدس زمین، دنیا میں ہی مقدس مقام دے دیا گیا کہ اگر ہم وہاں پر مکہ شریف یا مدینہ شریف عمرہ یا حج کرنے جائیں تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لیں۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنت کا دروازہ دنیا میں ہی کھلا ہے۔ اے مسلمانوں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جنت کا دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ اس جنت کے دروازے میں آنے میں کوئی اللہ کی طرف سے منادی نہیں ہے، کوئی ہم کو پابندی نہیں ہے، ہم جنت کے دروازے میں جا سکتے ہیں۔ ہم الحمدللہ یہاں تک اپنا سفر طے کر سکتے ہیں، لیکن محنت کرنا پڑے گی، ہم کو تقوی پرہیزی سے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ ایسے میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ ریاض الجنہ ہے، وہاں پر ممبر شریف سے لے کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے تک ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ اس بیچ کا جو ٹکڑا ہے، اس بیچ کا جو آنگن ہے، ممبر سے لے کے اور حجرے تک، وہ ماشاءاللہ اللہ کے رسول نے روایت فرمائی ہے، حدیث فرمائی ہے کہ وہ جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغ میں کا ایک باغ ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ کتنی مقدس زمینیں ہیں، وہاں پر جس نے نماز پڑھی اس نے جنت میں نماز پڑھی، اور یہاں پر جو خانہ کعبہ میں جو آ گیا وہ ایسے پاک ہو گیا جیسے ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں، میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں، ایک معلومات، ایک جانکاری کی ویڈیو بنائی ہیں۔ الحمدللہ اچھا تو نہیں لگ رہا ہے کہ خانہ کعبہ سے میں ویڈیو بنا کے بھیجتا ہوں، لیکن میں ایک نصیحت کے لیے، میں خود بھی نصیحت لے رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو بھی عزیز و قاری ہیں، ہمارے دوست یار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مومن بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ سب نصیحت لیں اور اس سے اپنی جوانی کو اچھے سے استعمال کریں۔ اگر جوانی کو اچھا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کبھی ہم کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کبھی ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ اس طرف آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت کا دروازہ ابھی بھی کھول دیا ہے۔ دنیا میں جب تک تم زندہ ہو، جب تک دروازہ کھلا ہے،
جب تم توبہ کر لوگے تو انشاءاللہ اللہ کے ہو جاؤ گے، اور اللہ کے جو ہو گیا وہ ولی ہو گیا، ولی کا مطلب اللہ کا دوست ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں، لیکن اس کو شیئر کریں آگے سے آگے، اور الحمدللہ اس خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہوئے ایک بار افسوس کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے یہ ضرور دل میں نیت کریں کہ میں اپنی جوانی کو انشاءاللہ عبادت میں لگاؤں گا، اور پیسہ جمع کروں گا، حلال کمائی جمع کروں گا، انشاءاللہ حج عمرہ ضرور کروں گا، جس سے میں بھی انشاءاللہ ایک جنت کا حقدار ہو سکوں۔ تو یہ جوانی کا عالم ہے، بڑھاپے کا انتظار مت کرو۔ یہ بڑھاپے کا انتظار آپ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جوانی آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے، انشاءاللہ میں نے جو احساس کیا ہے کہ بڑھاپے میں کوئی فائدہ نہیں، یہاں لوگ دھکے کھاتے ہیں، گرتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ضعیفوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، روتے ہیں وہ، لیکن وہ مقدس زمین پہ نہ پہنچ پاتے ہیں۔ ان کو ویل چیئر پہ لے جایا جاتا ہے، وہ روتے ہیں کہ کاش ہم بھی جا کے دوڑ لگا کے ہم بھی طواف کر لیں، ہم بھی صفا مروہ کی دوڑ لگا لیں، ہم بھی 7 چکر لگا کے طواف کر لیں، لیکن وہ کر نہیں پاتے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی زیارت کریں، لیکن وہ چل نہیں پاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی جوانی پہ غور کرو۔ اس جوانی کو جب غور کرو گے تو انشاءاللہ یہ جوانی تمہارے اچھے کام آئے گی، اور اچھا تم کو بہتر بنائے گی انشاءاللہ۔ باخدا جو جوانی ہے تمہاری بہت ہی اعلیٰ نعمت ہے، اللہ نے تم کو جوانی دی ہے، اس پہ عبادت میں لگاؤ، پیسہ پیدا کرو، مزدوری کرو گے انشاءاللہ۔ آج کا وقت وہ ہے، ناممکن کچھ نہیں ہے۔ عمرہ کرو، حج کرو انشاءاللہ، اپنی حلال کمائی جمع کرو، اور انشاءاللہ 20 سال سے لے کے 30 سال 35 سال تک تم عمرہ ضرور کر لو انشاءاللہ۔ جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، تم فالتو کی چیزوں میں، موبائل سے لے کے اور تمام پڑیا میں، تمام عاشقی میں تم ضائع پیسہ مت کرو، اپنی فیشن کی چیزوں کو لاکھوں روپیہ مت خرچہ کرو۔ یہ برتھ ڈے کر کے، شادیاں کر کے یہ لاکھوں روپیہ لٹاتے ہو، اس سے کوئی تمہارا حاصل نہ ہونے والا۔ تم حج کرو انشاءاللہ، تم عمرہ کرو، اس سے تم کو سب کچھ حاصل ہوگا، تم کو رب مل جائے گا، تمہارا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جوانی میں کرو، وقت بہت رفتار میں ہے، جوانی میں کرو، ایک دن افسوس ضرور ہوگا۔ اور ایسا کوئی مسلمان مومن بھائی اور بہن نہیں جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ مقدس الحمدللہ خانہ کعبہ اور رسول پاک کی روضہ مبارک کی زیارت نہ کریں، جنتی نہ ہو۔ ہر کسی کو خواہش ہے، لیکن محنت کرنا پڑے گی، وقت بہت کم ہے۔ تم 15-20 سال کے ہو، تم تیاری کرنا شروع کر دو، اور ضرور آؤ انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔